دھرنے میں شریک لوگوں، کیا تم دیکھتے نہیں ہو؟ او بھائی اپنے وسائل میں غور کرنے والے لوگوں، ہر وقت کاروبار بزنس کی خبر کرنے والے لوگوں، ہر وقت گھریلو ٹینشنوں میں پڑے ہوئے لوگوں، افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت، اس اونٹ کو دیکھتے نہیں ہو کیسے پیدا کیا گیا؟ یہ اللہ کے مسائل ہی کچھ اور ہیں بھائی، اللہ کی باتیں کیا ہیں؟ اوحا ربک الی النحل، اس شہد کی مکھی کو نہیں دیکھتے ہم نے کیسا بنایا؟ آپ جب دکان میں جائیں گے شہد کی بوتل کو چاروں طرف سے تحقیق کریں گے کہ یہ خالص ہے یا نہیں ہے، اس کے کیا کیا فائدے ہیں، حکیم صاحب سے پوچھیں گے میں شوگر کا مریض ہوں کھا سکتا ہوں کہ نہیں کھا سکتا، ڈاکٹر سے رابطہ کریں گے۔ اللہ قرآن مجید میں شہد سے متعلق اس طرح کی ایک بات بھی تذکرہ نہیں کرتا، اللہ کے اور ہی مسائل ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے اس شہد کو جب تم دیکھا کرو تو سوچا کرو یہ آیا کیسے ہے تمہارے پاس۔ اوحا ربک الی النحل، چھوٹی سی مکھی اتنی سی کھوپڑی اس کی، آپ اسے کسی یونیورسٹی میں لے جائیں ہنر سکھانے کے لیے، یونیورسٹی والے بولیں گے بھائی اس کو جانور ہے، اس کو ہم کیا سکھائیں، اس میں تو عقل ہی نہیں ہے، یہ کیا پروڈکٹ مارکیٹ میں لے کر آئے گی، اس کو کوئی بندہ لے کر آؤ، انسان لے کر آؤ، وہ بھی عاقل بالغ ہو، سمجھدار ہو، چھوٹا سا بچہ اٹھا کے نہ لے آئیں آپ۔ اللہ کہتے ہیں تیرے رب نے اس شہد کی مکھی کی چھوٹی سی کھوپڑی جسے تو کھول کے دیکھے گا دو چار تاروں کے علاوہ کچھ بھی نظر نہیں آئے گا، اسے ایسا ہنر سکھا دیا ہے، ان اتخذی من الجبال بیوتا ومن الشجر، پہاڑوں پہ اپنا گھر بنا اور درختوں پہ اپنا گھر بنا، خاندانی بناتی ہے کہ بحریہ ٹاؤن میں بھی ریاض ملک آج تک ایسا گھر نہیں بنا سکا، وہ تو سیمنٹ بجری کے گھر بنائے گا، موم کے گھر، وہ بھی ریاض ملک کی نام ہے نا، ایک دن میں نے ریاض بصرہ کہہ دیا تھا، وہ پھر کسی نے کہا ریاض بصرہ تو بھائی وہ لشکر جنگوی کے تھے کوئی بڑے، ریاض ملک، سوری ملک ریاض، تو ایسا گھر بنایا۔ ہمارے ہاں جو کنسٹرکشن کا کام سیکھتا ہے این ڈی یونیورسٹی میں پہلے 4 سال لگائے گا، 4 سال لگانے کے بعد اگر کراچی میں پڑھے گا تو ککھ بھی اس کو پھر بھی نہیں آئے گا، ویسے تو کسی یونیورسٹی میں نہیں آتا لیکن یہاں بالکل ہی بھی نہیں آئے گا اس کو، اس کے بعد وہ کئی سال ماہر انجینئروں کے ساتھ ٹائم لگائے گا، عمارتیں بنتا دیکھے گا، کتنا گارا ڈالا جاتا ہے، کتنا سیمنٹ ایڈ کیا جاتا ہے بھائی، اس کے بعد کتنی بڑی بلڈنگ بنانی ہو تو زمین کتنی کھودنی ہے، اس میں کتنا موٹا سریا ڈلے گا، کئی سال لگتے ہیں اس کو یہ کام سیکھنے میں۔ اس کے بعد بھی اگر کوئی بڑا پھر پل بناتے ہیں، بلڈنگیں بناتے ہیں، تھوڑے عرصے کے بعد وہ اطلاع آتی ہے کہ وہ بلڈنگ خود بہت گر گئی۔ عمارت بنانا آسان کام نہیں ہے۔ شہد کی مکھی اپنے لیے ایسا سوٹیبل گھر بناتی ہے کہ سائنسدان یہ کہتے ہیں جو غیر مسلم ہیں کہ شہد بنانے کے لیے اس سے زیادہ سوٹیبل گھر ہو نہیں سکتا، یہ جو میٹیریل استعمال کیا جا رہا ہے اس میٹیریل کے علاوہ کوئی اور میٹیریل چل نہیں سکتا، اور جس طرح وہ 6 کونوں کا کھانا بناتی ہے شہد کی مکھی، اگر وہ 4 کونوں کا ہوتا تو بھی سوٹیبل نہیں تھا، 8 کونوں کا ہوتا تو بھی سوٹیبل نہیں تھا، 6 کونے چاہیے اس کے لیے، اس میں ٹیمپریچر کو مینٹین رکھنے کے طریقے ہیں، اس میں ایک پورا سسٹم ہے، مزدور مکھی، مادہ مکھی، نر مکھیاں زیادہ ہو جائیں ان کو قتل کیا جاتا ہے باقاعدہ کہ اتنے زیادہ میل کی ہمیں ضرورت نہیں ہے سوائے فیمیل کو چھیڑنے چھاڑنے کے، اور یہ کام کوئی کام نہیں کریں گے، ان میل کو مارا جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں بھائی اتنے میل ہمارے لیے کافی ہیں جو گروتھ کے لیے، انڈے بچوں کے لیے ضروری ہیں۔ ایسا خاندانی سیٹ اپ، اور آپس میں ان مکھیوں کا لنک ہے، ربط ہے۔ اگر یہ ایوولوشن کا نتیجہ ہوتا، ارتقاء کا نتیجہ ہوتا، کروڑوں سال میں ایک مکھی وجود میں آ جاتی نا، مکھی کا خاندان کیسے وجود میں آ گیا، آپس میں رشتہ داری کیسے ہو گئی، یہ ایک کے ذمے ایک کام، دوسرے کے ذمے دوسرا کام، یہ کیسے بن گیا بھائی؟ انہوں نے کیا ایک دوسرے کو سکھایا ہے؟ ایسا آپس میں کنیکشن ہے، یہ سکھا رہے ہیں ایک دوسرے کو۔ ملکہ مکھی کا کام ہے مینجمنٹ، اس کا کیا کام ہے؟ وہ پورے سسٹم کو مینج کر رہی ہے، وہ اپنا کام کرے گی، وہ کسی اور کے کام میں ٹانگ نہیں اڑائے گی۔ یہ اتفاق سے ہو گیا کروڑوں سال میں، آج تک اتفاق سے میرے بھائی ایسا نہیں ہو سکتا 2 اینٹیں آپس میں جڑ جائیں۔ کبھی آپ نے دیکھا ایک دیوار کھڑی ہوئی ہے،
خوبصورت سی دیوار ہے, اینٹیں آپس میں جڑی ہوئی ہیں. آپ پوچھ رہے ہیں کیسے جڑ گئیں؟ کروڑوں سال میں طوفان آیا اور یہ اینٹیں اڑ اڑ کے ٹھک 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 کر کے جڑ گئی ہیں. احرام مصر ہے نا, احرام مصر دنیا کا ایک عجوبہ ہے کہ نہیں ہے؟ کیا خیال ہے؟ ارے بھائی احرام مصر دنیا کے 7 عجوبوں میں سے ایک عجوبہ ہے. اس میں یہ ہے کہ ان پہاڑوں پر اتنی بڑی بڑی بے جوڑ دیواریں کس نے کھڑی کر دیں, ایسی عمارتیں کس نے بنا دیں؟ 4000 سال پہلے ٹیکنالوجی نے اتنی ترقی کیسے کر لی؟ کون تھا اس وقت اتنا بڑا سائنسدان جس نے اتنی بڑی بڑی دیواریں بنا دیں؟ اس کا جواب بہت آسان ہے, خود سے بن گئیں. کوئی کہہ سکتا ہے یہ جواب؟ بولتے کیوں نہیں بھائی؟ سائنسدان بول دیں یار, جیسے وسیم بھائی خود سے وجود میں آ گئے اتفاق سے, بندر سے ترقی کرتے کرتے یہاں تک پہنچ گئے, تو احرام مصر میں اتنی بڑی دیوار کروڑوں سال میں خود بخود بن گئی. وہاں کوئی نہیں کہتا کہ یہ دیوار آٹومیٹیکلی خود بخود کروڑوں سال میں وجود میں آئی. کہہ رہے نہیں, اتنا خوبصورت ڈیزائن کسی نے بنایا ہے. کیسے بنایا ہماری عقل میں نہیں آتا. بنا نہیں ہے, بنایا گیا ہے. تو جس انسان نے وہ دیوار بنائی, جن انسانوں نے, وہ کیسے خود سے وجود میں آ گئے بھائی؟ تو ایک ایک چیز گواہی دے رہی ہے. دیکھو جانوروں کی نسل بڑھنی ہے نا, اللہ نے ماں کی ممتا کا جذبہ جن جانوروں میں رکھا ہے, یہ وہ جانور ہیں جن میں گروتھ ریشو کم ہے. جن جانوروں کا گروتھ ریشو بہت زیادہ ہے, ان میں ماں کی ممتا والا جذبہ اللہ نے نہیں رکھا. اس سے پتا چلا کہ ماں کے اندر جو بچوں کی محبت ہوتی ہے یہ نیچرل نہیں ہے. جس خدا نے جس ماں میں محبت رکھنی تھی رکھ دی, جس میں نہیں رکھنی تھی اس میں نہیں رکھی ہے. اس کو ہم نے نیچر سے تعبیر کیا ہے. میں 2-4 مثالیں دیتا ہوں, جلدی سے بات کو سمیٹتا ہوں میں. مچھلیوں کی جو اسپیڈ ہے نا, ہزاروں انڈے دیتی ہیں مچھلیاں. کیا خیال ہے؟ کبھی آپ نے ایکویریم میں مچھلیاں پالی ہوں گی نا. مچھلیاں 2-4 انڈے نہیں دیتی, 12-13 انڈے نہیں ہوتے, ہزاروں انڈے ہوتے ہیں سمندر میں. مچھلی سب سے پہلے انڈے دے کے انڈے کھانا شروع کرتی ہے. وہ اپنے انڈوں کی حفاظت, بولنے پر گورنمنٹ نے پابندی لگے, بولنے نہیں کرتی. ہاں مجھے آواز چاہیے, میں جو اتنا زور لگا رہا ہوں مجھے اس بیان کے کوئی پیسے ویسے نہیں مل رہے, خوب سمجھ لیں. یونیورسٹی میں ایک لیکچر کے ٹھیک ٹھاک پیسے ہوتے ہیں, ہم فری پھوکٹ میں بیان کر کے جا رہے ہیں, تو کچھ سنے گا تو پھر بولیں گے نا. اگر آپ بیٹھے ہوئے ہو تو پھر فائدہ نہیں ہے. یونیورسٹی کہاں سے آ گئی؟ یہ آپ کی وجہ سے ایسا ہوا ہے. مچھلیاں ہزاروں انڈے دیتی ہے ایک ایک ٹائم پہ, ہزاروں بچے پیدا ہوتے ہی اپنے بچوں کو کھانا شروع کر دیتی ہے. قدرت نے اس کو بھی بچے دیے, ماں کی ممتا کا جذبہ نہیں دیا, کیونکہ ماں کی ممتا کا ہونا یہاں ضروری نہیں تھا. کھا جاؤ کوئی بات نہیں, جتنے بچیں گے اتنے سمندر کی زندگی برقرار رکھنے کے لیے کافی ہیں. کیونکہ ماہرین کہتے ہیں مچھلیاں جتنے انڈے دیتی ہیں, مچھلی اگر اپنے بچوں کو نہ کھائے تو سمندر میں پاؤں رکھنے کی جگہ نہ ہو, وہ بھوک سے مرنا شروع کر دیں گی. جو پرانی والی ہیں, جتنی خوراک ہے اس حساب سے انڈے بچے پیدا ہو رہے ہیں, باقی انسان نکال لیتا ہے, بس کافی ہے. سانپ ہزاروں انڈے دیتی ہے اس کی مادہ, بچے پیدا ہوتے ہی سب سے پہلے کھانا شروع کرتی. وہ اس کے بھی انڈے ہیں, اس کے بھی بچے ہیں, ماں کی ممتا کا جذبہ نہیں. اگر یہ نیچرل ہوتا نا اپنے بچوں سے محبت, تو سانپ کے دل میں بھی ہونی چاہیے تھی, یہ مچھلی کے دل میں بھی ہونی چاہیے تھی, نہیں ہوتی. جن جانوروں کی گروتھ ریشو کم ہے, کھائے بھی جا رہے ہیں بہت زیادہ, گروتھ ریشو کم ہے, جتنی گروتھ ریشو کم ہوگی اتنا ماں کے ممتا کا جذبہ زیادہ ہوگا. اس کا مطلب یہ پلاننگ ہے. ذالک تقدیر العزیز العلیم, یہ مینجمنٹ ہے ایک ایسے بادشاہ کی طرف سے جو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے اور اس کائنات کے ایک ایک ذرے سے واقف ہے کہ کس کو کتنی محبت دینی ہے. پینگوئن کا نام سنا ہوگا نا آپ نے, جو سمندروں, وہ جو ادھر نارتھ کی طرف رہتے ہیں, سمندر جو جہاں برفانی سمندر ہوتا ہے, ہاں انٹارکٹیکا وغیرہ میں. آپ یوٹیوب پہ ڈاکومنٹری دیکھ لیں نا, فلموں کے علاوہ بھی تو کچھ دیکھنا چاہیے انسان کو. آپ ذرا اس کی ڈاکومنٹری دیکھیں جا کے, کیونکہ اس کے گروتھ ریشو بہت کم ہے, اس کا گروتھ ریشو بہت کم ہے.
قدرت نے اس میں ماں کی ممتا بھی رکھی اور باپ کی بپتا بھی رکھ دی ہے, سمجھ رہے ہیں نا, جن کا جیسے جیسے کم ہو رہا ہے نا, تو ماں کے ساتھ کون انوالو ہو رہا ہے, باپ بھی پال رہا ہے اپنے بچوں کو, باپ کی بپتا, بپتا تو نہیں کہتے ہم نے بنا دی ہے ماں کی ممتا سے, جیسے ٹرک کے پیچھے لکھا ہوتا ہے نا ماں کی دعا جنت کی ہوا, تو ایک کے پیچھے لکھا تھا باپ کی دعا ٹریکٹر کا دھواں. سمجھ رہے, تو یہ ٹرکوں بسوں والے کچھ نہ کچھ بناتے رہتے ہیں, وہ کہیں باپ کا ستایا ہوا ہوگا کہیں بیچارہ. اب آپ دیکھو یہ جو پینگوئن ہے اس کی نسل بہت تھوڑی بڑھتی ہے, لیکن آپ نیٹ پہ سرچ کریں یہ بچوں کو کیسے پالتے ہیں, اتنی ٹینشن لیتا ہے یہ, برفانی ہواؤں کے تھپیڑے برداشت کرتا ہے ایک بچے کی زندگی بچانے کے لیے, کیونکہ اگر اس میں یہ جذبہ نہ ہوتا ان کی نسل بالکل ختم ہو جاتی ہے, بالکل ختم, ملیمیٹ ہو جاتے یہ. ذالک تقدیر العزیز العلیم, اللہ کہتا ہے قرآن میں ان جانوروں کا تذکرہ کر کے, اس کائنات کا تذکرہ کر کے, یہ آٹومیٹیکلی نہیں ہو رہا. تقدیر کہتے ہیں مینجمنٹ کو, اندازہ, ایک اندازہ لگایا جاتا ہے نا, یہ اندازے ہیں, یہ خود بخود نہیں ہے, خود بخود مینجمنٹ نہیں ہوتی. کسی کمپنی میں آپ گئے, مینیجر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, لوگ امپلائز ٹائم پہ آ رہے ہیں, ٹائم پہ جا رہے ہیں, تنخواہیں چل رہی ہیں, مارکیٹ میں پروڈکٹ آ رہی ہے کمپنی کی, آپ کو یہ آٹومیٹیکلی ہو رہا ہے, نہیں بھائی آٹومیٹیکلی نہیں ہو رہا, کچھ بڑے بڑے دماغ بیٹھے ہوئے ہیں جو اس کو دیکھ رہے ہیں.